صفحہ نمبر 417 سورہ زمر آیت نمبر 32. سورہ زمر آیت نمبر 32 صفحہ نمبر 417 24واں پارہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. فمن اظلم، پس کون ہے بڑا ظالم، ممن اس سے، کذبا جو جھٹلاتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، اللہ اللہ پر، وکذبا اور جھٹلاتا ہے، بالصدق سچ کو، اذ جاءہ جب آتا ہے اس کے پاس، الیسا کیا نہیں ہے، فی جہنم جہنم میں، مسوا ٹھکانہ، للکافرین کافروں کے لیے، والذی اور وہ شخص، جا جو آتا ہے، بالصدق ساتھ سچ کے، وصدق اور تصدیق کرتا ہے، بہی ساتھ اس کے، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المتقون وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں. لہم ان کے لیے ہے، ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ذالک یہ، جزاء بدلہ ہے، المحسنین بلائی کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، لیکفر اللہ تاکہ دور کر دے اللہ تعالی، عنہم ان سے، اسوأ برائی کو، الذی وہ جو عملو انہوں نے عمل کیے، ویجزیہم اور جزا دے ان کو، اجرہم ان کا اجر، بیحسنہ بلائی کے ساتھ، یہ بہت اچھا، الذی وہ جو کانو تھے، یعملون وہ عمل کرتے. الیس اللہ کیا نہیں اللہ تعالیٰ، بکافن کافی، عبدہ اپنے بندے کے لیے، ویخوفونک اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو، بالذین ان لوگوں سے یا ان سے جو، من دونہ اس کے علاوہ ہیں، ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فما لہو پس نہیں ہے اس کے لیے، من ہاد کوئی ہدایت دینے والا، ومن یہد اللہ اور جسے ہدایت دے اللہ تعالیٰ، فما لہو پس نہیں ہے اس کے لیے، من مضل کہ کوئی اس کو گمراہ کر دے، گمراہ کرنے والا. الیس اللہ کیا نہیں اللہ تعالیٰ، بعزیز غالب، ذی انتقام لینے والا. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے اور یہ بھرپور علم کا خزانہ ہے. اس کے اندر علم ہی علم ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، نور ہی نور ہے اور روشنی ہی روشنی ہے. یہ انسان کو گمراہیوں سے، جہالت سے، پریشانیوں سے نکال کر، مایوسیوں سے نکال کر، ہر انسان مایوس ہے آج کے دور کے اندر، پتہ نہیں کیا ہو جانے کا ہے، ان چیزوں سے نکال کر انسان کو بھروسے کی طرف لے کے جاتی ہے، اللہ کی توکل کی طرف لے کر جاتی ہے. انسان بڑا پر امید ہوتا ہے، دکھ آتا ہے اللہ کی طرف سے آ گیا، سکھ آتا ہے اللہ کی طرف سے آ گیا، انسان ہمت نہیں ہارتا، ڈولتا نہیں ہے. یہ قرآن انسان کی رہنمائی کرتا ہے. جیسے آپ نے، اور یہ علم بہت ہی زبردست علم ہے. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے، ابو منذر ان کی کنیت تھی، وہ ان کے ساتھ جا رہے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ. آپ نے پوچھا ابو منذر قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ وہ خاموش ہو گئے، کہا اللہ اس کو رسول جانتا ہے. پھر آپ نے پوچھا ابو منذر قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا آیت الکرسی پڑھی، ایک اللہ لا الہ الا هو القیوم. آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے ابو منذر کے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا ابو منذر تجھے تیرا علم مبارک ہو. یعنی اللہ کے نبی کی دیکھیں علم کے لیے کتنی اہمیت، انسان کی کتنی اہمیت ہے، اور ہم نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا تو تجھے تیرا علم مبارک ہو. یہ علم کی کتاب ہے، انسان کو علم سکھلاتی ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز سکھلاتی ہے. اب جو جس نے پڑھنا ہی نہیں، جو ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ مسواک پہلے بڑے کو دو پھر چھوٹے دو، اور جس نے پڑھنا ہی نہیں پوری زندگی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے کیا بات بتائی ہے، کیا تربیت کی ہے، کیسے کیسے حق بڑے چھوٹے کا رکھا ہے. جس انسان نے سیکھنا نہیں، پڑھنا نہیں، اس کو کیسے پتہ چلے گا بڑے کی اہمیت کیا، چھوٹے کی اہمیت کیا؟ یہ پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا.
جب پڑھے گا پھر معاشرہ سیدھا ہوگا، لڑائی جھگڑے بچیں گے، چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا، بڑا چھوٹے کی عزت کرے گا، پھر معاملے سیدھے چلیں گے۔ لیکن جب علم ہی نہ ہوگا پھر جہالت ہوگی، پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے۔ فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ پر جھوٹ بولنا کیا ہے؟ اللہ کے پر جھوٹ بولنا اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور فرمایا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اچھی بات کو جھٹلاتا ہے، سچی بات کو، یعنی اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو، وہ اس اچھے کام کو حکم دیا، اس کو جو حکم دیا اس کو مانتا نہیں ہے، جس سے منع کیا وہ کام کرتا ہے۔ یہ انسان کی یہ برا عمل ہے جو وہ کرتا ہے۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، یعنی جو اللہ کی صفات ہیں بندوں کو دے دیتا ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مشکل کشا، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ علم الغیب ہے، اللہ داتا ہے، اللہ گنج بخش ہے، اور اللہ غریب نواز ہے، اللہ انسان کی ہر ضروریات پورے کرنے والا ہے۔ جب انسان اللہ کی صفات لوگوں کو دے دیتا ہے ظلم کرتا ہے، اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ یہ کام اللہ نے دنیا پیدا کر دی، اب اللہ نے اپنا کام بس کر دیا، اپنے اختیارات لوگوں کو دے دیے، وہ جیسے مرضی کرے۔ ہمیں جھوٹ بولتا ہے اور جھٹلاتا ہے سچ بات کو، جب اس کے پاس آتی ہے کیا کہ قرآن پاک ہے، اس کے بعد سچی بات، قرآن سچی بات ہے کوئی دنیا کا؟ ہے ہی کوئی نہیں، قرآن سچ بولتا ہے۔ جب قرآن آیا، اللہ کا نبی آیا، اللہ کا رسول آیا، وہ اس نے دیکھ بھی لیا، پڑھ بھی لیا، پھر اس کو جھٹلاتا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اور پھر یہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کافروں کا۔ جو یہ کام کرتے ہیں للکافرین، یہ کافر لوگ ہیں، انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ یہ کام، یہ اللہ کے جو صفات ہے کسی اور کو دے دینا، یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنا یہ کفریہ معاملے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور وہ جو آیا سچ کے اور تصدیق کی سچ کی، یہی متقی ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، کہ جب ان کے پاس اللہ کے نبی کی جب بھی کوئی بات آئی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا ہاں میرے محمد جو کا سچ کہا۔ جیسے وہ اس بیت جب آپ معراج میں گئے تھے اور صبح آپ نے ابو جہل کو بتایا کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، وہاں سے معراج پہ گیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی اور واپس بھی آ گیا، وہ بڑا کیا بات ہے، ایک رات میں اتنا کام کر لیے۔ اور صبح ابو بکر صدیق نکلے تو کہا اے ابو بکر تیرا ساتھی پتہ کیا کہتا ہے؟ جی کیا کہتا ہے؟ جی وہ کہتا ہے جی میں ایک رات بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمان دنیا پر گیا، جنت دیکھی، جنت واپس بھی آ گیا۔ کہا میرے ساتھی نے کہا، میرے دوست نے کہا، میرے محمد نے کہا، ہاں تیرے محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اس نے جو کا سچ کہا، فوراً کہہ دیا، بات سوچی تھی۔ جیسے آپ نے میں تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک گائے تھی، وہ اس کو لے کر جا رہا مالک، تو اس نے اس کو سامان لاد دیا۔ گائے نے کہا میں دودھ دینے کے لیے بنی ہوں، یہ سامان ڈھونے کے لیے نہیں بنی۔ تو صحابہ نے تو جو دوسرے مشرک مکہ تھے وہ کہنے لگے دیکھو جی گائے بھی کوئی بولتی ہے، گائے کوئی بول رہی ہے، اور محمد کہتا ہے گائے بول پڑی۔ کہا اگر میری تصدیق کرنی ہے جا کر ابو بکر سے کر لو، عمر سے کر لو، ان سے پوچھ لو جا کر کہ میں محمد سچ بولتا کہ نہیں بولتا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے، سچ آیا جب بھی آیا ان کے پاس تصدیق کر دی۔ میں یہی متقی ہیں، یعنی کیا مطلب سمجھ لگی کہ جب اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، اللہ کے نبی کی بات آ جائے، فوراً سر جھکا دیجیے، جھک جانا چاہیے، اس کے آگے اپنے آپ کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں میں سوچوں گا، میں سمجھوں گا، میں پہلے پوچھوں گا، میں پہلے تحقیق کروں گا، میں یہ معاملہ کروں گا۔ یہ جب سچا فرمان، سچی بات اللہ نبی فوراً سر جھکا دینا چاہیے۔ یہی ہے متقی لوگوں کی نشانی، اور اسی کے اندر فلاح ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ یعنی یہ جو متقی لوگ ہیں جب یہ عمل کر لیں گے، اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھنا، سچی بات کی تصدیق کرنی ہے، اور جو سچ آ گیا اس کے اوپر اپنا اڑنا نہیں ہے، تو فرمایا یہ متقی لوگ ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن تیرے رب کے پاس جو چاہیں گے وہ ان کے پاس ملے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ جزا ہے نیکی کرنے والوں، بھلائی کرنے والوں کے لیے، یہ بدلہ ہے۔ یعنی جو دنیا کے اندر جس نے اپنے آپ کو جھکا لیا اللہ کے آگے، تو قیامت کے دن جو وہ چاہے گا اللہ اس کی مدد کا وہ کام کرے گا، اور بدلہ یہ اچھا بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ یکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم
बिअहसनिल लज़ी कानू यअमलून, ताकि अल्लाह ताला दूर कर दे इनसे बुराइयों को। जो अल्लाह से मुत्की होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह उनसे उनके गुनाहों को दूर कर देता है, बुराई को दूर कर देता है। जैसे हमने पढ़ते आ रहे सहाबा कराम, पहले दौर था उनके अंदर कितने कितने ज़्यादतियाँ, शराबनोशी, दूसरे मामलात, बच्चों को जिंदा दरगो करना, हम पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन जब इस्लाम कबूल कर लिया, फिर अल्लाह ने, जब ला इलाहा पढ़ लिया, अल्लाह कहते हैं हमने उनसे बुराई को दूर कर दिया, हम उनको पाक कर दिया, हमने उनको साफ कर दिया। अल्लाह से हम जो अमल करते थे वह यजज़ियहुम, और हम उनको जज़ा देंगे उनके अजर, वो जो उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, जो अच्छे काम करते थे। यानी जब इंसान इस्लाम कबूल कर लेता है, फिर अल्लाह ताला जो उसके पहले गुनाह होते हैं उनको भी नेकी बदल देता है। ये अल्लाह का ख़ास एहसान है। जो पहले गुनाह किए, जुल्म किया, ज़्यादती की, वो भी इस्लाम की अल्लाह नेकी तब्दील कर देता है। अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, कि अल्लाह काफ़ी नहीं अपने बंदे के लिए? क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? अल्लाह सवाल कर रहे हैं। अल्लाह ज़मीन बनाने वाला, आसमान बनाने वाला, इंसान को बनाने वाला, हर चीज़ को बनाने वाला, बारिशें बरसाने वाला, इंसान की ज़रूरियात को देखने वाला, अल्लाह फरमाते हैं क्या तेरे लिए मैं काफ़ी नहीं हूँ? वयुख़व्विफ़ूनका बिल्लज़ीना मिन दूनिही, और आपको डराते हैं उसके अलावा। यानी मुश्रिक मक्का कहा करते थे अल्लाह के नबी से कि ऐ मोहम्मद सल्लम, तुम छोड़ दो हमारे जो जिनकी पूजा करते हैं देवताओं को, इनको बुरा भला कहना छोड़ दो, वरना तुम्हारा ये हशर होगा, तुम्हारा ये काम होगा, हमारे जो बुत हैं, ये हमारे जो खुदा हैं जिन पूजा करते, तुम्हारा ये काम कर देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, नउज़ुबिल्लाह, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अल्लाह के नबी को ये कहा करते थे। अल्लाह फरमाते हैं क्या अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? इनके डराने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा इनके डराने से। वमन युज़लिलिल्लाहु मा लहु मिन हाद, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे हिदायत दे ही नहीं सकता। यानी अल्लाह को छोड़कर किसी का दामन पकड़ना, ये तो सरासर गुमराही है, और ये तो हिदायत से इंसान की दूरी है। अल्लाह ही काफ़ी है इंसान के लिए। अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, कि अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? दुखों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में, ज़िंदगी के मामलात में, जब से पैदा हुआ इंसान की बात, ये जहाँ पैदा होता है, पहले बचपने तक गुजर जाता है, 20, 25, 22, 23 साल तक इंसान की ज़रूरत कौन पूरी करता? अल्लाह। उसे पता ही कुछ नहीं होता किसे मान किसे। फिर जवानी जब होती है, फिर इंसान को शैतान बहकाता हो, नहीं तू है उसके पास जा, तो उसके पास जा, वो करने वाला, वो करने वाला, इंसान को बहकाता है। लैसल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, कि अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। वमन यहदिल्लाहु फमा लहु मिन मुज़िल अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िल इंतिकाम, और जिसको हिदायत अल्लाह ताला, उसको गुमराह कोई नहीं कर सकता। और फरमाया क्या अल्लाह काफ़ी नहीं? क्या अल्लाह इंतकाम लेने के लिए? अल्लाह गालिब नहीं है? अल्लाह कोई इंसान, अल्लाह अजीज़ का गालिब हो जाना, यानी कोई इंसान बुराई कर नहीं सके, अल्लाह के बारे में बुरा सोच नहीं सके, ऐसे काम कर सके। अल्लाह गालिब है, हर काम कर सकते हैं, उसकी हिकमत है। तो इंतकाम लेने वाला है। ये इंसान जो दुनिया के अंदर अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, शरीक बनाते हैं, अल्लाह का बेटी, अल्लाह का बेटा, अल्लाह की बीवी, सारे मामले कहते हैं, हमारे अल्लाह इनसे इंतकाम लेगा क़यामत के दिन, इनसे बदला लेगा क़यामत के दिन जो ये काम करते हैं। इतनी रोशन किताब आ गई, इतनी दलीलों वाली किताब आ गई, जिसे हर चीज़ को वाज़ेह करके रख दिया, उसके बावजूद ये गुमराही की तरफ चले गए। अल्लाह की ज़ात के अंदर, अल्लाह की सिफ़ात के अंदर लोगों को शरीक कर दिया। हमारे अजीज़ ज़िंतकाम, अल्लाह इनसे बदला लेगा क़यामत के दिन, और वो वक़्त करीब आने वाला है जब अल्लाह इनको अपने हुज़ूर खड़ा करेगा, फिर इनकी आंखें झुकी होंगी, फिर इनको पकड़ झरने फेंक दिया जाएगा। वही जिक्र, तौहीद का जिक्र बार बार करो, तौहीद का जिक्र, शिरक की मज़म्मत और तौहीद की अहमियत बयान की जाती है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।